اللہ صادق روحانی نے. اسی طریقے سے آیت اللہ شاہرودی نے بھی لکھا ہے کہ زیارت عاشورہ قطعی السند ہے، قطعی ہے، اس کی صحت بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس کا منکر ہے وہ غال بھی ہے اور مضل بھی ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک میں ڈالتا ہے. تو یہ دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا باقاعدہ ایک استفتاء بھی ہے جس کا اردو ترجمہ، انہوں نے دو چیزیں سوال پوچھے گئے تھے ان سے، ایک تو زیارت جامع کبیر کے سلسلے میں اور ایک زیارت عاشورہ کے. تو پہلے سوال کا جواب زیارت عاشورہ کے سلسلے میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ زیارت عاشورہ معتبر ترین زیارت ہے، اس کی فضیلت میں کہہ دینا کافی ہے کہ دوسری زیارتوں کے برخلاف جو کہ ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں، زیارت حدیث قدسی ہے، یعنی ائمہ نے اس کو رسول سے اور انہوں نے جبریل سے نقل کیا ہے. اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ صفوان جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم جس جگہ بھی ہو اس زیارت کو بجا لاؤ اور اپنی حاجت کو طلب کرو، خدا کی طرف سے ضرور پوری ہوگی اور خدا نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا. اور اس کے بعد زیارت جامع کبیر کے متعلق دوسرا سوال ہے، انہوں نے کہا یہ زیارت سند کے لحاظ سے صحیح ترین زیارت ہے. تو زیارت جامع کبیر والا بھی مسئلہ اس سے جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو زیارت عاشورہ کی اس لحاظ سے سند کے اوپر جو لوگوں نے اعتراض کیا، میں صرف ایک اس کا جواب دوں گا. البتہ اول تو دیکھا جائے تو سند کے اعتبار سے تو ابھی فتاوے بیان ہو گئے، وہ کافی ہیں، کسی بھی بحث میں نہ جائیں، صرف لوگوں کو فتاوے دکھائیں کہ دیکھیے یہ فتویٰ آپ کے سامنے ہے، اس میں کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے بحث میں جانے کی. البتہ متن کے اوپر بھی اعتراض کیے گئے. متن میں ایک اعتراض یہ ہے کہ جو اس میں لعنت کی گئی ہے، تو لعنت یہ رسول اللہ اور ائمہ معصومین ان سے بہت بعید ہے کہ اس قسم کے الفاظ یہ لوگ استعمال کریں. اور کیا معصومین نے کبھی کسی کے اوپر اس انداز سے لعنت کی ہے؟ تو دیکھیے علماء نے بیان کیا کہ آپ قرآن اگر آپ پڑھیں تو کتنی جگہوں کے اوپر پروردگار عالم نے خود لوگوں پر لعنت کی. اور باقاعدہ آیت اللہ میلانی سے جب ایک سوال یہ والا پوچھا گیا کہ خاص قسم کے جو دشمنان اہل بیت گزرے ہیں کیا ان پر کبھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں. رسول اللہ نے جب اسامہ کے لشکر جو جا رہا تھا، جیش اسامہ، کہا تھا جو بھی اس سے تخلف کرے گا اس لشکر کے ساتھ نہیں جائے گا اس پر لعنت ہے. تو اور وہ افراد خاص دشمنان اہل بیت وہ اس لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے اور اس لحاظ سے وہ رسول اللہ کی اس لعنت کے اندر شامل ہو گئے تھے. تو اس لحاظ سے بھی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر فرق رکھنا چاہیے، ایک ہے دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کرنا، ان سے بیزاری اختیار کرنا، اور ایک ہے کہ لوگوں کے اندر تعصبات کو فروغ دینا، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین کرنا. اس سے ہمیشہ نقصان شیعت کو بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک بدنامی بھی ہوتی ہے، تعصبات کا فروغ ہوتا ہے. آپ ہر جگہوں پہ تقریباً اقلیت کے اندر ہوتے ہیں، ان جگہوں کے اوپر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اور سوشل میڈیا پہ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ آزاد ہوں، ہر جگہ اس طرح کی فرقہ وارانہ چیزیں اور مباحثے، اور آپ اس کے بعد نیچے کمنٹس دیکھیں کتنے زیادہ جو لوگ اس سے پہلے متعصب نہیں بھی ہوتے ان پر بھی وہاں کی اس طرح کی گفتگو ان کو بھی متعصب بنا دیتی. تو فرقہ واریت سے اجتناب کرتے ہوئے لیکن دونوں کے اندر ایک توازن آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا. بہت سے لوگ اس طرح سے وحدت کو لینے لگتے ہیں کہ وحدت کے معنی گویا یہ بن جاتے ہیں کہ انسان عقائد کے اندر بھی وحدت اس کی آ جائے. تو دیکھیے وحدت کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشترکات جو ہیں اس کو متن میں رکھنا چاہیے، اختلافات کو حاشیے میں رکھنا چاہیے. یعنی جو ان کی اور ہمارے درمیان، دیگر فرقوں کے درمیان جو مشترک چیزیں ان کو متن کے اندر رکھیں، ان کو بیس بنائیں، اختلافات کو حاشیے پہ ادھر ادھر کر دیں. وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو آپ کے اپنے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ فکری اور علمی آپ کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان سے آپ جھگڑتے تو نہیں ہیں، لڑتے تو نہیں ہیں، تعصبات کا شکار تو نہیں ہوتے ہیں. تو دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس لحاظ سے یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو تولا اور تبرہ ہیں کہ لازمی جز ہیں آپ کے مذہب کا، اس سے دستبردار نہیں ہوا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ میلانی کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ روایت صحیح ہے کہ ہمارے چھٹے امام نہر نماز کے بعد دشمنان اہل بیت پر تبرہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، اس کی سند صحیح ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. یعنی ایسی بات ہے کہ علماء، یعنی دونوں چیزیں آپ کو ساتھ لے کر چلانی ہیں. یعنی ان سے دشمنان اہل بیت سے بیزاری بھی دل میں رہے، ان کے اوپر لعن یہ بھی حصہ رہے آپ کا، اور اس کے علاوہ
اس تعصبات کا شکار ہو کر کسی فرقہ واریت کی طرف بھی بات کو نہ جائے، یہ آپ کو خود اس کے اندر بیلنس کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود قاتل امیر المومنین ابن ملجم کے اوپر لعنت کی، یعنی لعنت کرنا کہا جاتا ہے کہ اس کے متن کے اوپر اعتراض ہے کہ کیسے لعن کر سکتے ہیں، یہ تو ان کے پیار و محبت کا اظہار کرنے والے معصوم شخصیات، ان کی زبان پہ کبھی لعن نہیں آ سکتی۔ خود روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عباس علمدار اور ان کے جو بھائی تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شمر جو ہے ان کے لیے ایک امان نامہ لے کر آیا تھا باقاعدہ۔ اچھا دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ اپنے خاندان کے اعتبار سے ان کا دور پرے کی رشتہ داری ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ امان نامہ لے کر آیا تھا۔ یہ اس طرح سے آج ہوتا ہے نا کہ مخالف کیمپ کے لوگوں کو توڑا جائے، انسینٹیوز دے کے ان کے لشکر میں پھوٹ ڈالی جائے، تو ہمارے ساتھ مل جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی، تاکہ تتر بتر ہو جائے لشکر۔ وہ کسی محبت کی وجہ سے نہیں تھا، نہ کسی قبیلے کی وجہ سے تھا، بلکہ لشکر امام کو توڑنے کی ایک سازش تھی۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی پیشکش کو بالکل ٹھکرا دیا تھا حضرت عباس علمدار اور ان کے بھائیوں نے، اور کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت ہو۔ یعنی یہ جو لفظ ہے یہ دشمنان اہل بیت کے لیے عام طور پر زبان معصومین کے اندر بھی رائج رہا ہے، اور حضرت عباس کے متعلق بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اس انداز سے لعن کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے، یہ مومن کے دو بالوں پر ہیں جس سے مومن جو ہے پرواز کرتا ہے۔ اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے بہار میں کہ جو شخص بھی تولا کو قبول کرتا ہے لیکن تبرہ کو قبول نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی ایک آنکھ ہو، کانا، ایک آنکھ سے نابینا، یعنی یہ کامل نہیں ہے یہ شخص۔ اور ایک روایت کے اندر بہار میں یہ بھی آیا کہ جو تولا مانتا ہے اور تبرہ نہیں مانتا ہے وہ جھوٹا ہے، اسے جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ کوہستانی، یہ فرماتے تھے کہ تبرہ جو ہے تولا سے بھی بالا تر، اور اس کا خود ثواب تولا سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرماتے تھے روایات اس پر شاہد ہیں، ہم نے اپنی طرف سے ویسے ہی نظریہ نہیں رکھا ہے، لیکن بہت سارے علماء اس کے قائل رہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کے متعلق تو یہ بات مشہور ہے کہ آیت اللہ بہجت ہمیشہ اپنی نمازوں کا جو رکوع ہوتا تھا اس میں قاتل امیر المومنین پر لعنت کرتے تھے، اپنی واجب نمازوں کے رکوع میں۔ وہ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ نام لینے سے فقط جو ہے وہ یا کسی خاص شخص کا تذکرہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ خاص طور پر گواہی دینے سے یا جز سمجھتے ہوئے اس انداز سے گواہی اگر دی جائے تو اس سے نماز پہ فرق پڑتا ہے، جو کہ ہم شہادت ثالثہ کے سلسلے میں جو ہے اپنی بحث کے اندر تذکرہ کیا تھا۔ تو آیت اللہ بہجت کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود نمازوں کے اندر لعن کیا کرتے تھے قاتل امیر المومنین پر۔ اور عین الحیات جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے اس میں روایت ہے کہ چھٹے امام باقاعدہ ہر نماز کے بعد مصلی پر اس وقت تک اٹھتے ہی نہیں تھے جب تک کہ نام لے کر 8 دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت نہیں کر دیتے تھے۔ لعنت کرتے تھے 8 دشمنان اہل بیت پر۔ تو باقاعدہ روایت کے اندر ہے بھی، شاید القطرہ جو کتاب ہے اس کے اندر ہے، لیکن میں نے صرف حوالے کے طور پر اس کو دیکھا ہے، خود کتاب کے اندر نہیں دیکھا ہے، کہ چوتھے امام سے باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ مولا درود بھیجیے محمد علیہ کہ مولا نماز کیسے مکمل ہوتی ہے ہماری؟ فرمایا درود پڑھ کر نماز مکمل ہوتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہماری ولایت پر یقین سے اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرنے کے بعد نماز قبول ہوتی ہے۔ تو روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ اچھا، علماء نے جو علماء عرفان ہیں بہت ساری آیتوں کی عرفانی تشریحات بھی، مثلا وہ جو حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا فَقْلَا نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنی جوتوں کو اتار دو کیونکہ اب تم ایک مقدس وادی کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ باقاعدہ اکثر جگہوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی بھی ہوتی۔ تو علماء عرفان فرماتے ہیں کہ بظاہر یعنی بعید محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ظاہری چپل مراد ہو،
کیونکہ موسیٰ پیغمبر خدا، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے بعد پیغمبر اسلام سب سے افضل، ان کے بعد حضرت ابراہیم، اور دیگر اولو العزم انبیاء میں جو ترتیب ہے عظمت کی، اس کے لحاظ سے حضرت موسیٰ پھر سب سے افضل ہے۔ ممکن نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ مثلا کوئی مسجد کے اندر جائے، ایک عام شخص کو بھی پتا ہوتا ہے کسی مقدس جگہ کے اوپر اگر وہ جا رہا ہے تو اپنے جوتوں کو اتارے۔ تو علماء عرفان نے لکھا ہے کہ یہاں پر جوتے بظاہر مراد نہیں ہے، بعید محسوس ہوتا ہے کہ اتنا جلیل القدر نبی، اس کو یہ فقہی مسئلہ گویا بتایا جائے کہ تم اپنے جوتوں کو یہاں پر اتارو۔ تو اس سے مراد یہ تھی، نالین سے مراد یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی پست اور حقیر چیزیں اس سے مراد ہے کہ موسیٰ خدا کے پاس آنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پست اور کمتر چیزوں سے تمہیں دوری اختیار کرنا ہے، جس کے اندر ایک پیغام بھی تھا۔ یہاں فقط چپل اس لحاظ سے مراد نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو تھے وہ لان کو تخلیہ کہا کرتے تھے اور درود کو تہلیہ کہا کرتے تھے۔ کہتے تھے لان تخلیہ ہے، کہتے تھے پہلے جتنی بھی گند بلا جتنا بھی ہے گھر میں جھاڑو دے کر اس کو صاف کرو، اس کے بعد پھر مہمان کو طلب کرو اپنے گھر میں۔ تو کہتے تھے لان کے معنی یہ ہے کہ تمام دشمنان اہل بیت پر بیزاری اختیار کر کے ان کو اپنے قلب سے دور کر دو تاکہ وہ جگہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اس کے بعد پھر درود پڑھ کر، وہ تہلیہ ہے، پھر اس جگہ پر اس مہمان کو طلب کرو، یعنی رحمت خداوندی وغیرہ وہ پھر اس جگہ کے اوپر آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، حوضہ علمیہ کے ایک عالم کا خواب بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ سوال بہت گردش کر رہا تھا کہ صلوات زیادہ افضل ہے یا لان زیادہ افضل ہے۔ تو کہنے میں نے ایک دفعہ سویا اور سونے کے بعد پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ خط ان کے پاس آیا ہے اور کوئی ان کو خط پڑھ کر سنا رہا ہے کہ آغا یہ سوال آیا، اور اس سوال کے اندر بالکل یہی سوال ہے جو میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا اس سے پہلے، اور یہ بحث تھی کہ لعن زیادہ افضل ہے یا صلوات زیادہ افضل ہے۔ تو آیت اللہ گل پائیگانی نے اس وقت اس کا جواب لکھوایا کہ دشمنان اہل بیت پر لعن زیادہ افضل ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک دم سے میری آنکھ کھلی۔ اچھا، وہ زمانہ وہ تھا جب آیت اللہ رضا گل پائیگانی حیات تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اٹھ کر آیت اللہ گل پائیگانی کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان کو اپنا خواب سنایا۔ آیت اللہ گل پائیگانی نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا میرا یہی نظریہ ہے، اور تم اپنے اس خواب کو حضرت زہرا کے ماننے والوں کو بیان کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو علماء کے اندر باقاعدہ یہ بحث رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر تبرہ نہ ہو تو انسان حقیقت میں اس کا تولا بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک لازمی جز ہیں۔ اچھا،